بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ کی قوم کن کن برائیوں کا شکار تھی، شیطان نے کس طرح ان کو ہم جنس پرستی کی طرف مائل کیا، حضرت لوط علیہ السلام کتنا عرصہ ان کو تبلیغ خدا کرتے رہے اور کس طرح پھر اس قوم پر عذاب الہی نازل ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام خدا کے عظیم پیغمبر تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر تھے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام سے قریبی رشتہ داری تھی۔ زیادہ تر مفسرین میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور آپ کے والد کا نام ہاران تھا، جبکہ بعض مفسرین کے مطابق آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ آپ کی بہن تھیں۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عراق اور سرزمین بابل سے ہجرت کرنے کے بعد شامات یعنی اردن کی طرف گئے۔ کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن کچھ مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت پر شہر صدوم کی طرف چلے گئے۔ صدوم قوم لوط کے ایک شہر اور آبادی کا نام تھا جو شامات یعنی ملک اردن میں بحیرہ مردار کے قریب واقع تھا، جو آباد اور درختوں اور سبزہ زار سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن اس بدکارو بے غیرت قوم پر عذاب الہی کے نازل ہونے کے بعد ان کے شہر مسمار اور تہ و بالا ہو گئے، چنانچہ انہیں مدائن مؤتفقات یعنی تہ و بالا ہونے والے شہر کہتے ہیں۔ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ ان شہروں کے ویرانے زیر آب آ گئے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بحیرہ مردار کے ایک گوشہ میں کچھ ستون اور دوسرے آثار جو ان شہروں کی تباہی پر دلالت کرتے ہیں دیکھے ہیں، جبکہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ قوم لوط کے شہر زیر آب نہیں آئے اور اب بھی بحیرہ مردار کے قریب ایک علاقہ ہے جو سیاہ پتھروں کے نیچے ڈھکا ہوا ہے۔ احتمال ہے کہ قوم لوط کے شہروں کی جگہ یہی ہو، اور یہ بھی کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مرکز شہر حبرون میں تھا، جو شہر صدوم سے زیادہ دور نہیں تھا، اور جس وقت زلزلہ یا صاعقہ کے زیر اثر ان کے شہروں کو آگ لگی تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام حبرون کے قریب کھڑے ہوئے تھے اور شہر سے جو دھواں اٹھ رہا تھا اسے اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے۔ بعض لوگوں نے صدوم کو شام کا شہر قرار دیا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ دونوں باتیں صحیح ہوں، کیونکہ اس دور میں آج کے دور کی طرح سرحدوں کا تعین نہیں ہوتا تھا، اور شاید یہ شہر دونوں ملکوں کی سرحد کے قریب واقع ہو، چنانچہ اسے دونوں ملکوں کا حصہ قرار دیا جا رہا ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھی۔ ان کی مجالس اور بیٹھکیں طرح طرح کے منکرات اور برے اعمال سے آلودہ تھیں۔ وہ آپس میں برے جملوں، فحش کلامی اور پھپتیوں کا تبادلہ کرتے تھے، ایک دوسرے کی پشت پر مکے مارتے تھے، قمار بازی کرتے تھے، بچوں والے کھیل کھیلتے تھے، گزرنے والوں کو کنکریاں مارتے تھے، طرح طرح کے آلات موسیقی استعمال کرتے تھے، اور لوگوں کے سامنے برہنہ ہو جاتے تھے اور اپنی شرمگاہوں کو ننگا کر دیتے تھے۔ لیکن ان کی سب سے خطرناک برائی ہم جنس پرستی تھی، یعنی مرد مردوں کے ساتھ برائی کرتے تھے اور عورتیں عورتوں کے ساتھ برائی کرتی تھیں۔ اس قوم میں ہم جنس پرستی کس طرح رائج ہوئی، اس کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ اس قوم کے شہروں میں کافی درخت اور زراعت و نعمتیں تھیں۔ وہ تمام شہر قافلوں کے راستے پر تھے، اور جو ان شہروں سے گزرتا تھا ان کی زراعتوں اور میوے میں سے ضرور کچھ لے کر کھایا کرتا تھا۔ شہر والے اس حال سے نالاں تھے اور اپنے بخل کے سبب اس کو روکنے کی تدبیر سوچتے رہتے تھے، یہاں تک کہ شیطان ایک دفعہ ایک بوڑھے مرد کی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہا، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تم کو ایسی ترکیب بتاؤں جس پر اگر تم عمل کرو تو کوئی شخص تمہارے شہروں کا رخ نہیں کرے گا؟ انہوں نے پوچھا کہ وہ تدبیر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جو شخص تمہارے شہر میں وارد ہو اس کی پیٹھ میں جمع کرو اور اس کا سامان چھین لو۔ اس کے بعد پھر شیطان ایک حسین لڑکے کی صورت میں ان کے پاس آیا اور ان سے لپٹ گیا۔ اس کے ساتھ ان لوگوں نے یہ برا فعل کیا جس طرح کہ اس نے ان کو تعلیم دی تھی۔ ان لوگوں کو یہ عمل اچھا معلوم ہوا اور لذت حاصل ہوئی، تو مردوں نے مردوں سے لواطہ کرنا شروع کیا اور عورتوں سے آزاد ہو گئے، اور عورتوں نے عورتوں کے ساتھ مصاحقہ کرنا شروع کر دیا، وہ مردوں سے بے نیاز ہو گئیں۔ ایک اور روایت میں منقول ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم خدا کی مخلوق میں بہترین قوم تھی،
لیکن ابلیس لعین نے ان کو گمراہ کرنے میں بے حد کوشش اور انتہائی جدوجہد کی۔ جب کسی کام کے لیے وہ جاتے تو تمام مرد ساتھ جاتے اور عورتوں کو تنہا چھوڑ دیتے تھے۔ شیطان نے ان کے ساتھ یہ تدبیر کی کہ جب وہ لوگ اپنی زراعت اور مال و متاع کو جمع کر کے واپس آتے تھے، وہ ملعون سب کو خراب کر دیتا تھا۔ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آؤ اس شخص کی طاق میں بیٹھیں جو ہماری زراعت اور مال و متاع کو خراب کرتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ طاق میں رہے اور اس کو گرفتار کیا۔ دیکھا کہ ایک لڑکا نہایت حسین و جمیل ہے۔ پوچھا، تو ہی ہے جو ہمارے اموال کو خراب کرتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں ہی تمہاری چیزوں کو خراب کرتا ہوں۔ تو پھر ان کی رائے ہوئی کہ اس کو مار ڈالیں۔ آخر اس کو ایک شخص کے سپرد کیا۔ رات ہوئی تو شیطان نے فریاد شروع کی۔ اس شخص نے پوچھا، تجھ کو کیا ہوا ہے؟ کہا، رات کے وقت میرا باپ مجھ کو اپنے سینے پر سلاتا تھا۔ اس نے کہا، آ میرے سینے پر سو جا۔ جب اس کے سینے پر لیٹا، چند ایسی حرکتیں کیں جن سے اس کو آمادہ کیا اور اس کو سکھلایا تو اس نے اس کے ساتھ لواطہ کیا، جس سے اس کو لذت حاصل ہوئی۔ پھر شیطان اس کے پاس سے بھاگ گیا۔ جب صبح ہوئی وہ مرد قوم کے پاس آیا اور ان کو جو کچھ رات کو واقع ہوا تھا اس سے آگاہ کیا۔ یہ فعل ان سب کو پسند آیا۔ وہ اس برے فعل سے پہلے واقف نہ تھے۔ پھر رفتہ رفتہ اس میں وہ سب مشغول ہوئے، یہاں تک کہ مردوں نے مردوں کو اس فعل کے لیے کافی سمجھا اور راہ پر طاق میں بیٹھے رہتے۔ جس شخص کا ان کے شہر کی طرف گزر ہوتا اس کو پکڑ کر اس کے ساتھ یہ فعل کرتے، یہاں تک کہ لوگوں نے ان کے شہر کا راستہ چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے عورتوں کو ترک کیا اور لڑکوں کے ساتھ مشغول ہوئے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ مردوں میں اس کا عمل مستحکم ہو گیا ہے تو ایک عورت کی شکل اختیار کر کے عورتوں کے پاس آیا اور کہا، تمہارے مرد آپس میں ایک دوسرے سے مشغول ہیں، تم بھی آپس میں ایک دوسرے سے مصاحقہ کرو۔ اور اس طرح عورتیں بھی آپس میں مشغول ہو گئیں۔ چنانچہ اس صورتحال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا تاکہ اس قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور اس کی عاقبت سے آگاہ کریں۔ قرآن کریم میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ کچھ ان الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ قرآن کریم اس عظیم پیغمبر اور ان کی قوم کے واقعہ کو اس طرح شروع کرتا ہے کہ لوط کی قوم نے خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تکذیب کی۔ پھر فرمایا گیا، میں تمہارے لیے امین رسول ہوں۔ اب جب کہ صورتحال یہ ہے تو پرہیزگاری اختیار کرو، خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، کیونکہ میں راہ سعادت کا رہبر ہوں۔ کیا اب تک تم نے مجھ سے کوئی خیانت دیکھی ہے؟ اس کے بعد وحی الہی اور تمہارے رب کا پیغام پہنچانے میں بھی یقیناً امانت کو مد نظر رکھوں گا۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ دعوت الہی میرے گزر اوقات کا ایک ذریعہ ہے یا کسی مادی مقصد کو پیش نظر رکھ کر ایسا کام کر رہا ہوں۔ نہ، میں تو ذرہ بھر بھی تم سے اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف عالمین کے رب کے پاس ہے۔ پھر وہ ان کے ناشائستہ اعمال اور ان کی کچھ اخلاقی بے راہ روی کی باتوں کو بیان کرتے ہیں، اور چونکہ ان کا بڑا انحراف ہم جنس بازی تھا لہٰذا اسی بات پر زیادہ زور دے کر کہتے ہیں، آیا تم ساری دنیا میں صرف مردوں کے پاس ہی جاتے ہو؟ اپنی ازواج کو ترک کر دیتے ہو جنہیں خدا نے تمہارے لیے خلق فرمایا ہے۔ تم تو تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ قوم لوط کے افراد جو شہوت و غرور سے مست ہو چکے تھے، اس رہبر الہی کی نصیحتوں کو جان و دل سے قبول کرنے اور خود کو اس دلدل سے باہر نکالنے کی بجائے اس کے مقابلے پر تل گئے اور ان سے کہا، اے لوط علیہ السلام، کافی ہو چکا ہے، اب خاموش رہو۔ اگر ان باتوں سے باز نہ آئے تو تمہارا شمار بھی اس شہر سے نکال دیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں تھا کہ ایک دوسرے سے کہا، لوط کے خاندان کو اپنے شہر اور علاقے سے نکال باہر کرو، کیونکہ یہ برے پاک باز لوگ ہیں اور یہ اپنے تئیں ہم سے ہم آہنگ نہیں کر سکتے۔ جناب لوط علیہ السلام اس قوم کو 30 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن اپنے خاندان کے سوا، اور وہ بھی بیوی کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ مشرکین کے ساتھ ہم عقیدہ ہو گئی تھی اور کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے ان دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنا کام جاری رکھا اور کہا، میں تمہارے ان کاموں کا دشمن ہوں۔ لائق توجہ بات یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اعمال کا دشمن ہوں،
یعنی مجھے تمہاری ذات سے دشمنی نہیں بلکہ تمہارے شرمناک اعمال سے نفرت ہے۔ اگر ان اعمال کو اپنے سے دور کر دو تو پھر تم میرے پکے دوست بن جاؤ گے۔ بہرحال جناب لوط علیہ السلام کی ذمہ داری کا آخری مرحلہ آن پہنچا، لہٰذا وقت آ پہنچا کہ جناب لوط علیہ السلام خود کو بھی اور جو لوگ ان پر ایمان لا چکے ہیں انہیں بھی اس گناہ آلود علاقے سے باہر نکال کر لے جائیں تاکہ ہولناک عذاب اس بے حیا قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر کے کہا، پروردگار، جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں مجھے اور میرے خاندان کو اس سے نجات دے۔ آخرکار حضرت لوط علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوئی اور خدا کی طرف سے اس قوم کے خلاف سخت سزا کا حکم صادر ہوا۔ وہ فرشتے جو عذاب نازل کرنے پر مامور تھے، قبل اس کے کہ سرزمین لوط علیہ السلام پر اپنا فرض ادا کرنے کے لیے جاتے، راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک اور پیغام لے کر گئے، اور وہ پیغام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند کی پیدائش کی خوشخبری۔ چنانچہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کی وضاقتہ سے سمجھ گئے کہ یہ کسی اہم کام کے لیے جا رہے ہیں۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر اس طرح بیان ہوا ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ جس وقت ہمارے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر گئے، انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی، اور پھر قوم لوط کی بستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس شہر اور اس میں رہنے والوں کو ہلاک کر دیں گے کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو انہیں حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر خدا کی فکر ہوئی اور کہا، اس آبادی میں تو لوط بھی ہیں، اس پر کیا گزرے گی؟ مگر فرشتوں نے فوراً جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، ہم ان سب لوگوں سے خوب واقف ہیں جو اس بستی میں رہتے ہیں۔ ہم اندھا دھند عذاب نازل نہیں کریں گے، ہمارا پروگرام نہایت سنجیدہ اور نپاتلا ہے۔ فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ ہم لوط علیہ السلام اور اس کے خاندان کو نجات دیں گے سوائے ان کی بیوی کے کہ جو اس قوم کے ساتھ ہی مبتلا عذاب ہوگی۔ قرآن کی اس آیت سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ اس علاقے کی تمام آبادیوں اور بستیوں میں صرف ایک ہی خاندان مومن اور پاک نفس تھا، اور خدا نے بھی اسے عذاب سے نجات دی جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے۔ ہم نے وہاں ایک خاندان کے سوا کوئی بھی مسلمان نہ پایا، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ بھی مومنین کی صف سے خارج تھی، اس لیے وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوئی۔ وہ عورت جو خانوادہ نبوت میں شامل تھی، اسے تو مومنین اور مسلمین سے جدا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ اپنے کفر و شرک اور بت پرستی کی وجہ سے اس صنف سے جدا ہو گئی۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرشتوں کی گفتگو ختم ہو گئی اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، جب ہمارے رسول لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے پر بہت ہی ناراحت اور پریشان ہوئے، ان کی فکر اور روح مضطرب ہوئی اور غم و اندوہ نے انہیں گھیر لیا۔ تفاسیر میں آیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اس وقت اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، اچانک انہوں نے خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا جو ان کی طرف آ رہے تھے، وہ ان کے یہاں مہمان ہونا چاہتے تھے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام مہمانوں کی پذیرائی بھی چاہتے تھے، لیکن اس حقیقت کی طرف بھی ان کی توجہ تھی کہ ایسے شہر میں جو انحراف جنسی کی آلودگی میں غرق ہے، ان خوبصورت نوجوانوں کا آنا طرح طرح کے مسائل کا موجب ہے اور ان کی آبرو ریزی کا بھی احتمال ہے۔ اس وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام سخت مشکل سے دوچار ہو گئے۔ یہ مسائل ان کے دماغ میں گردش کرنے لگے اور انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ سے کہنا شروع کیا، آج بہت سخت اور وحشت ناک دن ہے۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ اپنے نئے آنے والے مہمانوں کو اپنے گھر لے جاتے، لیکن اس بنا پر کہ وہ غفلت میں نہ رہیں، راستے میں چند مرتبہ ان کے گوش گزار کر دیا کہ اس شہر میں شریر اور منحرف لوگ رہتے ہیں، تاکہ اگر مہمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو صورتحال کا اندازہ کر لیں۔ خداوند عالم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ جب تک یہ پیغمبر 3 مرتبہ اس قوم کی برائی اور انحراف کی گواہی نہ دیں، انہیں عذاب نہ دیا جائے، اور ان رسولوں نے راستے میں 3 مرتبہ لوط علیہ السلام کی گواہی سن لی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مہمانوں کو اتنی دیر تک کھیت میں ٹھہرائے رکھا کہ رات ہو گئی، تاکہ شاید اس طرح اس شریر اور آلودہ قوم کی آنکھ سے بچ کر
عزت کی حفاظت کے ساتھ ان کی پذیرائی کر سکیں۔ لیکن جب انسان کا دشمن خود اس کے گھر کے اندر موجود ہو تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کہ جو ایک بے ایمان عورت تھی اور اس گناہگار قوم کی مدد کرتی تھی، جب اسے ان نوجوانوں اور خوبصورت مہمانوں کے آنے کی خبر ہوئی تو چھت پر چڑھ گئی۔ پہلے اس نے تالی بجائی، پھر آگ روشن کر کے اس کے دھوئیں کے ذریعے اس نے منحرف قوم کے بعض لوگوں کو آگاہ کیا کہ لقمہ تر جال میں پھنس چکا ہے۔ شہر والوں کو جب لوط علیہ السلام کے پاس آنے والے نئے مہمانوں کا پتہ چلا تو وہ ان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں وہ ایک دوسرے کو خوشخبری دے رہے تھے۔ گمراہی کی شرمناک وادی میں بھٹکنے والے ان افراد کا خیال تھا کہ گویا نر مال ان کے ہاتھ آ گیا ہے، خوبصورت اور خوش رنگ نوجوان، اور وہ بھی لوط کے گھر میں۔ شاید کسی نے اس کی نظیر جانوروں میں بھی بہت ہی کم دیکھی ہوگی، اور یہ عمل اگر کوئی انجام دیتا بھی ہے تو کم از کم چھپ چھپا کر اور احساس شرمندگی کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ لیکن یہ بدکار اور کمینہ صفت قوم کھلم کھلا ایک دوسرے کو مبارکباد دیتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کا شور و غل سنا تو بہت گھبرائے اور مضطرب ہوئے۔ انہیں اپنے مہمانوں کے بارے میں بہت خوف ہوا، کیونکہ ابھی تک وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مہمان مامورین عذاب ہیں اور قادر و قاہر خدا کے فرشتے ہیں۔ لہٰذا وہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یہ میرے مہمان ہیں، میری آبرو نہ گنواؤ۔ اس کے بعد آپ نے مزید کہا، آؤ خدا سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے شرمسار نہ کرو۔ لیکن وہ بہت منہ پھٹ تھے، بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوتے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام سے کیسا مطالبہ کیا ہے۔ الٹا اس طرح سے پیش آئے جیسے لوط علیہ السلام سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے۔ انہوں نے زبان اعتراض دراز کی اور کہنے لگے، کیا ہم نے تجھ سے نہ کہا تھا کہ دنیا والوں کو اپنے یہاں مہمان نہ ٹھہرانا اور کسی کو اپنے یہاں نہ آنے دینا؟ تم نے اس کی خلاف ورزی کیوں کی اور ہمارے کہنے پر عمل کیوں نہ کیا؟ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی یہ جسارت اور کمینہ پن دیکھا تو انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا تاکہ انہیں خواب غفلت اور انحراف و بے حیائی کی مستی سے بیدار کر سکیں۔ آپ نے کہا، تم کیوں انحراف کے راستے پر چلتے ہو؟ اگر تمہارا مقصد جنسی تقاضوں کو پورا کرنا ہے تو جائز اور صحیح طریقے سے شادی کر کے انہیں پورا کیوں نہیں کرتے؟ یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم صحیح کام انجام دینا چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی تو چند بیٹیاں تھیں اور ان افراد کی تعداد زیادہ تھی، لیکن مقصد یہ تھا کہ ان پر اتمام حجت کیا جائے اور کہا جائے کہ اپنے مہمانوں کے احترام اور حفاظت اور تمہیں برائی کی دلدل سے نکالنے کے لیے اس حد تک ایثار کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات واضح ہے کہ جناب لوط علیہ السلام یوں ہی اپنی لڑکیوں کا عقد ان مشرکوں اور گمراہوں سے نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ پہلے ایمان لے آؤ تاکہ بعد میں اپنی لڑکیوں کی شادی تم سے کر دوں۔ لیکن افسوس، شہوت، انحراف اور ہٹ درمی کے اس عالم میں ان میں ذرہ بھر بھی انسانی اخلاق اور جذبہ باقی ہوتا تو کم از کم اس امر کے لیے کافی تھا کہ وہ شرمندہ ہوتے اور پلٹ جاتے۔ مگر نہ صرف یہ کہ وہ شرمندہ نہ ہوئے بلکہ اپنی جسارت میں اور بڑھ گئے اور چاہا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ مگر اس تباہ کار قوم نے نبی خدا حضرت لوط علیہ السلام کو بڑی بے شرمی سے جواب دیا، تو خود اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہمارا تیری بیٹیوں میں کوئی حق نہیں، اور یقیناً تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ یہ وہ مقام تھا کہ اس بزرگوار پیغمبر نے اپنے آپ کو ایک محاصرے میں گرا ہوا پایا اور انہوں نے پریشانی کے عالم میں فریاد کی، اے کاش مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں اپنے مہمانوں کا دفاع کر سکتا اور تم جیسے سر پھروں کی سرکوبی کر سکتا، یا کوئی مستحکم سہارا ہوتا، کوئی قوم و قبیلہ میرے پیروکاروں میں سے ہوتا اور میرے کوئی طاقتور ہم پیمان ہوتے کہ جن کی مدد سے تم منحرف لوگوں کا مقابلہ کرتا۔ آخرکار پروردگار کے رسولوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی شدید پریشانی دیکھی اور دیکھا کہ وہ روحانی طور پر کس اضطراب کا شکار ہیں، تو انہوں نے اپنے اسرار کار سے پردہ اٹھایا اور ان سے کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، پریشان نہ ہو، مطمئن رہو کہ وہ ہرگز تم پر دسترس حاصل نہیں کر سکیں گے۔ قرآن میں ایک اور جگہ پر ہے، وہ لوط کے مہمانوں کے بارے میں تجاوز کا ارادہ رکھتے تھے لیکن ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ یہ آیت نشاندہی کرتی ہے کہ اس وقت حملہ آور قوم پروردگار کے ارادے سے اپنی بینائی کھو بیٹھی تھی
اور حملے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ بعض روایات میں بھی ہے کہ ایک فرشتے نے مٹھی بھر خاک ان کے چہروں پر پھینکی جس سے وہ نابینا ہو گئے۔ بہرحال جب لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کے بارے میں ان کی ماموریت کے بارے میں آگاہ ہوئے تو یہ بات اس عظیم پیغمبر کے جلتے ہوئے دل کے لیے ٹھنڈک کی مانند تھی۔ ایک دم انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے دل سے غم کا بار گراں ختم ہو گیا ہے اور ان کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ ایسا ہوا جیسے ایک شدید بیمار کی نظر مسیحا پر جا پڑے۔ انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور سمجھ گئے کہ غم و اندوہ کا زمانہ ختم ہو رہا ہے اور اس بے شرم حیوان صفت قوم کے چنگل سے نجات پانے کا اور خوشی کا وقت آ پہنچا ہے۔ مہمانوں نے فوراً لوط علیہ السلام کو حکم دیا، تم تاریکی شب میں اپنے خاندان کو اپنے ساتھ لے لو اور اس سرزمین سے نکل جاؤ، لیکن یہ پابندی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اس حکم کی خلاف ورزی فقط تمہاری معصیت کار بیوی کرے گی کہ جو تمہاری گناہ گار قوم کو پہنچنے والی مصیبت میں گرفتار ہوگی۔ بالآخر انہوں نے لوط علیہ السلام سے آخری بات کہی، نزول عذاب کا لمحہ اور وعدہ کی تکمیل کا موقع صبح ہے، اور صبح کی پہلی شعاع کے ساتھ ہی اس قوم کی زندگی غروب ہو جائے گی۔ ابھی اٹھ کھڑے ہو اور جتنا جلدی ممکن ہو شہر سے نکل جاؤ۔ بعض روایات میں ہے کہ جب ملائکہ نے کہا کہ عذاب کے وعدہ پر عمل درآمد صبح کے وقت ہوگا تو حضرت لوط علیہ السلام کو، جو اس آلودہ قوم سے سخت ناراحت اور پریشان تھے، وہی قوم کہ جس نے اپنے شرمناک اعمال سے ان کا دل مچروح کر رکھا تھا اور ان کی روح کو غم و اندوہ سے بھر دیا تھا، فرشتوں سے خواہش کی کہ اب جب کہ ان کو نابود ہی ہونا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ جلدی ایسا ہو۔ لیکن انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی دلجوئی اور تسلی کے لیے کہا، کیا صبح نزدیک نہیں ہے؟ آخرکار عذاب کا لمحہ آن پہنچا اور پیغمبر لوط علیہ السلام کے انتظار کے لمحے ختم ہوئے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، جس وقت ہمارا فرمان آن پہنچا تو ہم نے اس زمین کو تہ و بالا کر دیا اور ان کے سروں پر مٹیلے پتھروں کی پہم بارش برسائی۔ پتھروں کی یہ بارش اس قدر تیز اور پے در پے تھی کہ گویا پتھر ایک دوسرے پر سوار تھے، لیکن یہ معمولی پتھر نہ تھے بلکہ تیرے پروردگار کے یہاں معین اور مخصوص تھے۔ البتہ یہ تصور نہ کریں کہ یہ پتھر قوم لوط کے ساتھ ہی مخصوص تھے، بلکہ یہ کسی بھی ظالم قوم سے دور نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ ہود کی آیت نمبر 82 اور 83 میں اس عذاب کے بارے میں یوں بیان ہوا ہے، پس جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کو تہ و بالا کر دیا اور اس پر پختہ مٹی کے پتھروں کی لگاتار بارش برسائی، جن پر آپ کے رب کے ہاں سے نشانی لگی ہوئی تھی، اور یہ عذاب ظالموں سے دور نہیں۔ اور اب ویڈیو کے آخر میں چند غور طلب نکات کی وضاحت کرتے چلیں۔ یہاں پر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نزول عذاب کے لیے صبح کا وقت کیوں منتخب کیا گیا، رات کے وقت ہی عذاب کیوں نازل نہیں ہوا؟ ایسا اس لیے تھا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھ آنے والے افراد اندھے ہو گئے اور قوم کے پاس لوٹ کر گئے اور واقعہ بیان کیا تو وہ کچھ غور و فکر کرنے لگے۔ معاملہ یہ تھا کہ خدا نے صبح تک انہیں مہلت دی کہ شاید بیدار ہو جائیں اور اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں اور توبہ کریں، یا یہ کہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ رات کی تاریکی میں ان پر شب خون مارا جائے، اسی بنا پر حکم دیا کہ صبح تک مامور عذاب سے ہاتھ روکے رکھیں۔ اور دوسرا نکتہ کہ اس قوم کو تہ و بالا کیوں کیا گیا؟ عذاب کی گناہ سے کچھ نہ کچھ مناسبت ہونا چاہیے۔ اس قوم نے انحراف جنسی کے ذریعے چونکہ ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیا تھا، لہٰذا خدا نے بھی ان شہروں کو زیر و زبر کر دیا، اور چونکہ روایات کے مطابق ان کے منہ سے ہمیشہ گندگی کی بارش ہوتی تھی، لہٰذا خدا نے بھی ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ اور اب سب سے آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال کیوں دی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، خدا نے کافروں کے لیے ایک مثال بیان کی ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال۔ وہ دونوں ہمارے 2 صالح بندوں کے ماتحت تھیں، لیکن انہوں نے ان سے خیانت کی۔ لیکن ان 2 عظیم پیغمبروں سے ان کے تعلق نے عذاب الہی کے مقابلہ میں انہیں کوئی نفع نہیں دیا، اور ان سے کہا گیا کہ تم بھی آگ میں داخل ہونے والے لوگوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ تاریخ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والہا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والیا بیان کیا ہے، اور بعض نے اس کے برعکس لکھا ہے، یعنی نوح کی بیوی کا نام والیا
اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والہا یا واہلہ لکھا ہے۔ بہرحال ان دونوں عورتوں نے ان دونوں عظیم پیغمبروں کے ساتھ خیانت کی۔ البتہ ان کی خیانت عفت و پاک دامنی سے انحراف ہرگز نہیں تھا، کیونکہ کسی پیغمبر کی بیوی ہرگز بے عفتی سے آلودہ نہیں ہوتی، جیسا کہ پیغمبر اسلام سے ایک حدیث میں صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ کسی بھی پیغمبر کی بیوی ہرگز منافی عفت عمل سے آلودہ نہیں ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ وہ اس پیغمبر کے دشمنوں کے ساتھ تعاون کرتی تھی اور ان کے گھر کے راز انہیں بتاتی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایسی ہی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔